صل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، جوانوں، بزرگوں، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ ہفتوں سے قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے، اس کا حق ہم میں سے کسی بھی انسان سے ادا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت کے پاس سے آیا ہوا یہ پاکیزہ منور مبارک کلام ہے، لہٰذا اس کا حق ہم سے کبھی ادا نہیں ہو سکے گا. اس تمام کے باوجود بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے علم، اپنی کوشش، اپنی ہمت کے مطابق اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورہ اخلاص کا الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر آج تک کی ہے. آج نمبر آیا ہے سورۃ اللہب. دوسرا نام ہے اس کا سورہ مسد. اس سورت کے دو نام ہیں، سورۃ اللہب اور سورہ مسد، دو نام ہیں اس کے. لہب کے معنی آتے ہیں انگارہ، دہکتی ہوئی کوئی بھی چیز کو لہب کہہ سکتے ہیں آپ. چمکتی ہوئی، دہکتی ہوئی کوئی بھی چیز کو آپ لہب کہہ سکتے ہیں. اور مسد کہہ سکتے ہیں آپ رسی کو، بٹی ہوئی رسی، اس کو عربی زبان میں مسد کہتے ہیں. تو اس سورت کے دو نام ہیں اور یہ سورت نازل ہوئی ہے مکے میں. جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے میں تھے اور آپ پر جو جو قرآن مکے میں نازل ہوا اس سب کو کہتے ہیں مکی صورتیں. جب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے میں تشریف لے گئے، وہاں پر جو جو قرآن نازل ہوا اس کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام پر یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ شہر میں موجود تھے. اس صورت کے اندر ایک رکوع ہے اور تقریباً 5 آیتیں اس صورت کے اندر موجود ہیں. اور اس صورت میں تقریباً 22 جملے ہیں اور 77 حروف اس صورت کے اندر موجود ہیں. آپ حضرات کو اگر یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک میں کوئی بھی صورت کا ایک فلیش بیک ہوتا ہے، اس کے پیچھے قصہ ہوتا ہے اور اس کے نازل ہونے کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہوتی ہے کہ یہ صورت آسمان سے کس بیس پر نازل ہوئی ہے، اس وقت کیا سچویشن تھی، کیا حالات تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا، جس کو اردو زبان میں نام دیا جاتا ہے شان نزول کا. یہ میں اس لیے بار بار بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. پھر جب آگے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں ساری تفصیل نہ بتاتے ہوئے بس آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بھائی اس سورت کا شان نزول یہ ہے
تو آپ حضرات خود سمجھ جائیے گا کہ شان نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ شان نزول یعنی نازل ہونے کی شان، نازل ہونے کی وجہ۔ نازل ہونا آسمان سے اترنا، تو آسمان سے اترنے کی وجہ کیا رہی سورت کی، اس آیت کی، اس کو اردو زبان میں شان نزول کا نام دیا گیا ہے۔ آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ مکہ شہر میں ایک رواج تھا کہ جب کوئی خبر آتی تھی، کسی آدمی کے پاس کوئی خبر آئی یا کسی آدمی کو کسی آدمی نے کوئی خبر بتائی، تو وہاں کا یہ رواج تھا کہ وہ اونچی پہاڑی پہ پہنچ کر بالکل ننگے، مادر زاد ننگے ہو کر کے یہ آواز لگایا کرتے تھے، یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گڈ مارننگ، اے لوگوں سنو، یعنی اٹینشن لینے کے لیے بھی اس کو بولا جاتا ہے، اور صباحا کے معنی ویسے آتے ہیں عربی زبان میں اے صبح والو، اے لوگوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو وہ ننگا اس لیے ہوتا تھا، وہاں پر زمانہ جاہلیت تھا، اسلام تو اس وقت تک آیا نہیں تھا، تو وہ ننگے اس لیے ہوتے تھے کہ یہ خبر بہت زیادہ اٹینشن والی ہے، تو لہٰذا سارے کام چھوڑ کر کے میری طرف دیکھو، نعوذ باللہ۔ تو مادر ذات ننگی ہو کر کے خبر کو سنانے کے لیے ٹیلے پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ اسلام اس وقت تھا نہیں، تو لہٰذا نہ تہذیب تھی نہ ان کو عقل تھی۔ پھر جب اسلام آیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور لوگوں میں الحمدللہ تہذیب آنے لگی اور ان کے اندر علم آنے لگا، ان کے اندر وقار آنے لگا، تو یہ سلسلہ تو ابھی بھی جاری رہا کہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے یا صباحا کا نعرہ تو لگایا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام کپڑوں کے اندر مکمل پراپر ڈریس میں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بذات خود ایک پہاڑی پر آپ تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ نے یہی آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا یا صباح، اے لوگوں متوجہ ہو جاؤ، اے لوگوں بڑی اہم خبر ہے سنو۔ تو جتنے بھی لوگوں نے یہ خبر سنی اور اللہ کے رسول کو اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے دیکھا، سب کے سب اپنے کام چھوڑ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریب، اس پہاڑی کے قریب آ گئے، اس ٹیلے کے قریب آ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کا ایک لشکر کھڑا ہوا ہے، تو آپ میری بات پر یقین کریں گے؟ تو تمام کافروں نے، تمام کفار نے، غیر مسلموں نے ایک زبان ہو کر کہا، انت صادق و انت امین، آپ سچے بھی ہیں اور آپ امانت دار بھی ہیں، آپ کی جو بات کہیں گے ہم اس پر مانیں گے، یقین کریں گے، لبیک کہیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، لہٰذا ہم مانیں گے، آپ بتائیے خبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں ایک خطرناک ترین عذاب کی، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں خطرناک ترین عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اور میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تم یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس مجمع میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک چچا جس کا نام تھا ابو لہب، کیا نام تھا؟ ابو لہب، وہ بھی اس میں موجود تھا۔ تو جب اس نے یہ خبر سنی کہ محمد رسول اللہ بتوں کو غلط کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ ایک عذاب کے بارے میں ڈرا رہے ہیں، محمد رسول اللہ ایک خدا کے بارے میں بتا رہے ہیں، دعوت اللہ دے رہے، تو اس نے کہا تباً لک یا محمد۔ تباً کے معنی آتے ہیں نعوذ باللہ بیڑا غرق ہونا، یعنی تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، بیڑا غرق ہو، تیرا ناس ہو، جیسے ہمارے یہاں اردو میں بولتے ہیں۔ تو اس نے کہا تباً لک یا محمد، تو اس نے ایک برا بھلا ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو یہ کہا کہ محمد تیری ساتھ برا ہو، ہم وہ جملہ نہیں بول سکتے، تیری ساتھ برا ہو، اور تو نے الہٰذا جمعتنا، کیوں تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا یہاں کہ تو ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو، 360 بتوں کو تو غلط کہے، کیا تو نے اس لیے جمع کیا تھا؟ اور اس نے ایسے ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہاں سے اپنا واپس ہو لیا۔ اب آپ اس میں غور کیجئے کہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، مذاق اڑایا ہے، گالی بکی ہے، برا بھلا کہا ہے۔
اب اللہ رب العزت تو اپنے حبیب محمد الرسول اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. اب کیسے برداشت ہو سکتی تھی یہ بات کہ وہ گالیاں بکے اور اللہ تعالیٰ اس کو کوئی رپلائی بھی نہ دے؟ ایسا کیسے پاسبل ہے؟ تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اس کے جواب میں نازل کی ہے. جب اس نے کہا تبًّا لک یا محمد، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ محمد، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا یہاں، تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اور سورت نازل فرمائی. ترجمہ سنیے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ برباد ہو جائے. یعنی اس کا رپلائی آیا. جو اس نے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو برا بھلا کہا، بددعا دی، گالی بکی اور ایک نامناسب جملہ کہا، تو اس کا رپلائی آسمان سے آیا. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ برباد ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کو اس کا مال اور نہ وہ مال کے ذریعے جو اس نے بینیفٹ کمایا. اس کے نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی مال سے کے ذریعے جو بینیفٹ اس نے کمایا وہ اس کے کام آئے گا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب ہم اس کو پھینکیں گے ایک دہکتی ہوئی آگ میں. نارن کے معنی آگ، ذات لہب بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں ہم ان قریب اس کو پھینکیں گے. وامرأتہ، اکیلے کو نہیں، اس کی بیوی کو بھی ساتھ میں ڈالیں گے، کیونکہ وہ بھی برابر کی دشمن تھی اللہ کے رسول علیہ السلام، برابر کی دشمن تھی. حمالۃ الحطب، اس کی بیوی کی ایک یہاں پر خوبی اور ایک اس کی بات بتا، اس کی صفت بیان کی گئی. اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا. حمالۃ الحطب، جو اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھڑ لاد کر لاتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ڈالی جائے گی. بٹی ہوئی مطلب یعنی کھجور کے شاخوں سے جو رسی بنائی جاتی ہوگی اس زمانے میں، اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا. تو یہ اس آیت کا، اس سورت کا ترجمہ ہے. ایک بار پھر سنتے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب، تبت کے معنی دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ٹوٹنا کسی چیز کا، اس کو بولتے ہیں تبت. تبت ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب، اور وہ برباد ہو جائے. ما اغنا، نہیں کام آیا اس کو، عنہ اس کو، مالہ اس کا مال، وما کسب، اور جو بھی اس نے کچھ کمایا اس مال کے ذریعے. سیصلی، ان قریب ہم اس کو دھکیلیں گے، نارن، ایک آگ میں، ذات لہب، جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو بھی. حمالۃ الحطب، وہ اپنے سر پر جو لکڑیاں لاد کر لایا کرتی تھی. اس کا میں ابھی آپ کو پھر بتاؤں گا پوری تفصیل کے ساتھ لکڑیاں کیسی ہوتی تھی. فی جیدہا، اس کے گلے میں، حبل من مسد، ایک بٹی ہوئی رسی ڈالی جائے گی. یہ اس سورت کا ترجمہ ہے. ترجمہ ذہن میں رہے گا تھوڑا بہت انشاءاللہ. آپ حضرات کو ترجمہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو عربی زبان کا ماہر ہی ذہن میں رکھ سکتا ہے. لیکن آپ حضرات کم از کم اتنا تو ذہن میں رکھیں کہ تبت یدا ابی کی سورت جب بھی نماز میں پڑھی جائے، امام پڑھیں یا آپ تنہا پڑھیں، تو کم از کم آپ کے ذہن میں یہ پورا کا پورا میٹر گھوم جانا چاہیے کہ مولانا نے فلاں دن تفسیر میں تبت یدا ابی کی جب سورت کا ترجمہ ہوا تھا تو یہ واقعات بتائے تھے. کم از کم اس کو اپنے ذہن میں آپ رکھیے گا. ترجمہ آپ کے ذہن میں نہیں رہنے گا، کیونکہ ترجمہ ذہن میں رکھنے کے لیے تو آپ کو عربی زبان کا آنا چاہیے اور آپ اس میں ماہر ہونے چاہیے. لیکن کم از کم اس کے فلیش بیک میں جو میں نے واقعات بیان کیے، جو میں نے قصہ بیان کیا ہے، کم از کم وہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ. اب آگے چلتے ہیں. ابو لہب، اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ہے ابو لہب. یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول پر ایمان اور اسلام نہیں لایا تھا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں اس کا نام ٹاپ 10 لیول میں آتا ہے، ٹاپ 10 لوگوں میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے زبردست دشمنی اور آپ کے ساتھ زبردست تعصب اس کے دل و دماغ میں موجود تھا، اور یہ اکیلا ہی نہیں تھا، اس کی بیوی بھی برابر اس کا ساتھ دیا کرتی تھی اس پورے دشمنی میں۔ ابو لہب اس کا اصل نام نہیں ہے، ابو لہب ہے کنیت۔ عربی زبان میں عربوں میں آج بھی آپ اگر جائیں وہاں رہیں، آپ اس کلچر میں اگر آپ رہیں تو آپ دیکھیں گے تو وہاں بندہ مثال کے طور پہ اگر کسی چیز کا مالک ہے یا پھر اس کے اندر کوئی بڑی خوبی ہے تو اسی نام سے اس کو اکثر پکارا جاتا تھا۔ ابو لہب، لہب کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھے شروع میں، چمکنا، دمکنا، زیادہ خوبصورت ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو ابو لہب اس کا اصل نام نہیں ہے، یہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، اس کے گال بالکل سرخ اور سفید تھے، تو لہٰذا اس کی خوبصورتی اور چمک دمک کی وجہ سے اس کا نام ابو لہب پڑ گیا، یعنی بہت زیادہ چمکنے والا، بہت زیادہ خوبصورتی والا۔ ابو کے معنی دو استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، ایک تو ابو کے معنی باپ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کا بیٹا ہے، اس کا نام محمد ہے، تو آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں ابو محمد، میں محمد کا باپ ہوں۔ ایک تو ابو کے معنی باپ کے آتے ہیں، اور دوسرے ابو کے معنی آتے ہیں والا، والا، جیسے ابو بکر، تو بکر تو کہتے ہیں بکریاں چرانے کو، تو بکریاں چرانے والا، تو بکریاں چرانے کا باپ نہیں ہوا، وہ بکریاں چرانے والا۔ ابو ہریرہ، ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، تو بلی کا باپ تو کوئی سینس نہیں بن رہا نا، ابو ہریرہ صحابی کا نام ہے، تو بلی کا باپ تو کوئی سینس نہیں بن رہا، تو ان کے پاس میں اکثر بلی رہتی تھی، بلی سے بڑی محبت کرتے تھے، تو ابو کا وہاں مطلب نکلے گا بلی والا، بات سمجھ آئی، بلی والا۔ اسی طریقے سے ابو لہب کا اصل نام نہیں ہے، یہ اس کی کنیت ہے، اس کی زیادہ خوبصورت کی وجہ سے، حالانکہ ایک آنکھ سے بہنگا بھی تھا وہ، لیکن چہرہ اس کا، باڈی کی جو جسامت تھی، قد و قامت تھی، لمبے بال اور چہرہ بہت زیادہ حسین و جمیل خوبصورت تھا، اور چمکتا دمکتا بالکل سرخ سفید تھا، اس کی وجہ سے اس کو ابو لہب یعنی زیادہ چمکنے دمکنے والا، بات سمجھ آئی؟ اچھا، دوسری بات کیا ہے، اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ۔ اصل نام کیا تھا اس کا؟ عبد العزیٰ۔ عزیٰ ان کے ایک بت کا نام تھا، جو 365 بتوں میں سے ایک بڑا بت تھا، تو اس کے بت کے نام پر انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا تھا عبد العزیٰ، یعنی عزیٰ کا بندہ۔ اور اس کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا ام جمیل، اصل اس کا نام تھا اروا، لیکن ام جمیل اس کو بلایا جاتا تھا۔ اس سورت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو لہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں ذرہ برابر کسر نہیں چھوڑی تھی، گالیاں بھی بکی ہیں، برا بھلا بھی کہا ہے، اور جو بھی ہو سکا وہ اس نے کیا ہے۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بازار میں ہیں اور لوگوں کو آپ بلند آواز میں کہہ رہے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ بلند آواز میں لوگوں کو بازار میں کہہ رہے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، اس مجنوں اور پاگل کی باتوں میں مت آنا، یہ تو بے دین ہو گیا ہے، اس مجنوں اور پاگل کی باتوں میں مت آنا، یہ بے دین ہو گیا ہے اور یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے پیچھے والا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ محمد رسول اللہ کا بھتیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو لہب نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اور آپ کو ہمیشہ تکلیف پہنچائی ہے، اور آپ کی بیوی نے بھی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو اس نے بدتمیزی کی ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو ساری عمر ایمان کی دولت سے محروم ہی رکھا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں، آپ اگر کسی سے متفق نہیں ہیں، بڑی گہری بات بتانے لگا ہوں، دھیان سے سنیے گا،
اگر آپ کا کسی سے مزاج نہیں ملتا ہے، آپ کسی سے متفق نہیں ہیں، کم از کم آپ اس کی برائی اور اس کے ساتھ بدتمیزی اور اس کی گستاخی نہ کریں۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی میرا اس سے مزاج نہیں ملتا، بات ختم، بھائی یہ بندہ میرے مزاج کا نہیں ہے، بات ختم۔ لیکن اگر آپ برا بھلا کہتے ہیں، آپ گستاخی کرتے ہیں اور وہ بندہ اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے، تو آپ اللہ کے یہاں سخت پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اور بھی بہت سے دشمن ہوئے، لیکن انہوں نے گستاخیاں نہیں کی، بدتمیزیاں نہیں کی، وہ خاموش رہے، یا انہوں نے کبھی کبھار کوئی بات کہی، لیکن انہوں نے ہمیشہ سر عام ایذا نہیں دی، تکلیف نہیں دی۔ لیکن اس نے ہمیشہ ایذا دی، ہمیشہ تکلیف دی، ہمیشہ بدتمیزی کی، ہمیشہ تکلیفیں پہنچائی اللہ کے رسول کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے لیا کہ مکے میں ایک بیماری پھیل گئی، طاعون کے نام سے ایک بیماری، اور وہ بیماری کچھ اس طریقے سے تھی کہ بغل میں ایک پھوڑا نکلتا تھا، بغل میں ایک پھوڑا نکلتا، اور اس کے بعد وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی، اور پھر آدمی کی لاش اتنی خطرناک ترین طریقے سے بدبودار ہو جاتی تھی، آدمی اس میں مر جاتا تھا، اور پھر آدمی کی لاش سے بڑی خطرناک بدبو اٹھنے لگتی تھی۔ اس کی موت بھی اسی طریقے سے آئی، ابو لہب کی۔ ابو لہب کی موت بھی بالکل اسی طرح آئی کہ اس کو طاعون کی بیماری ہو گئی، اور اس کی بغل میں ایک پھوڑا نکلا، اور اس کے بعد یہ اسی بیماری میں ملوث رہا کافی وقت تک۔ اس کے بعد جب یہ مر گیا تو اس کی لاش میں سے بدبو اٹھنے لگی، اور اس کے رشتہ داروں نے اور اس کے ملنے جلنے والوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جس طریقے سے کورونا کے مسائل میں آپ حضرات نے دیکھا کہ مریض سے لوگ بہت دور رہتے تھے کہ میں کہیں ایسا نہ ہو ہمیں بھی لگ جائے، بڑی خطرناک ترین موت اس کو آئی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا میں قول پڑھ رہا تھا القاموس میں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء کرام کو گالیاں بکنا، ان کو برا بھلا کہنا یا ان سے اختلاف رکھنا، یا انبیاء کے وارث یعنی علماء کرام کو گالیاں دینا یا برا بھلا کہنا، آپ ایسے آدمی کی جا کر کے اگر قبر بھی کھول کر دیکھیں تو ان کا منہ بھی کعبے کی طرف سے گھما ہوا نظر آئے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علماء کرام کو گالیاں دینا، علماء کرام کو برا بھلا کہنا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، کیونکہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اس صورت میں ہمیں کیا کیا چیزیں معلوم ہوتی ہیں، آپ تھوڑا سا دیکھیے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے جسمانی اعتبار سے، ایک بات ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اگر کوئی آدمی آپ کو مالی اعتبار سے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، آپ کے کاروبار پر یا کسی اور انداز میں آپ کے اوپر وہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تیسری بات معلوم ہوتی ہے سیصلا نارا ذات لہب، یا پھر کسی اور انداز میں آپ کو چوٹ پہنچانا چاہتا ہے، آگ لگانا چاہتا ہے یا کسی اور انداز میں ایکسیڈنٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو یہ تقریباً 3-4 طریقے سے اس میں بیان کیا گیا۔ تو علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس صورت کو 41 مرتبہ روز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف لگائے اور بسم اللہ بھی ساتھ میں لگائے، تو کتنا ہی خطرناک ترین دشمن کیوں نہ ہو اور کیسے ہی انداز میں آپ کو وہ تکلیف کیوں نہ دینا چاہتا ہو، آپ ہمیشہ اس کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے اور بچے رہیں گے۔ 41 مرتبہ اگر کوئی آدمی اس صورت کو روز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو ہر طرح کی آفت اور ہر طرح کی مصیبت سے آپ، خاص طور سے دشمن کے لیے لکھا ہے کہ دشمن سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ دشمن آپ کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ الحمدللہ۔
اسی طریقے سے علماء کرام نے ایک دوسرا عمل لکھا ہے، ناجائز محبت۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا ہے، کسی لڑکی کے چکر میں پڑ گیا، یا ہماری بیٹی ہے کسی غلط جگہ پر اس کی نظر مل گئی۔ اگر کوئی آدمی 71 مرتبہ 70 اور 1 اگر کوئی آدمی 71 مرتبہ اس سورت کو پابندی کے ساتھ روز پڑھے، اور نہ تو درود شریف ساتھ میں لگائے نہ بسم اللہ ساتھ میں لگائے، اگر ناجائز محبت کو ختم کرنے کے لیے سورت کو پڑھ رہا ہے تو نہ تو بسم اللہ ساتھ میں لگائے نہ درود شریف ساتھ میں لگائے، اور کوئی کڑوی چیز اپنے منہ میں رکھ لے، مثلا کالی مرچ چبا لے، کوئی اور کڑوی چیز چبا لے، اور پھر ان دونوں کی شکل اپنے ذہن میں رکھ کر کے اگر 71 مرتبہ اس سورت کو 71 دن تک پڑھے گا تو انشاءاللہ کسی بھی طرح کی ناجائز محبت اگر ایک دوسرے کے دل میں ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ محبت بالکل ختم ہو جائے گی۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے۔ آج ہر جگہ یہ مسائل پیش آ جاتی ہیں، لوگ ہم سے بھی معلوم کرتے ہیں کہ جی ہماری بچی یا ہمارا بچہ غلط جگہ پر پھنس گیا ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے بچائیں۔ مولانا کوئی تعویذ دے دیجئے، مولانا کوئی عمل بتا دیجئے، مولانا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس طرح کی سچویشن میں ہیں اور اس طرح کی حالت میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو آپ اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ناجائز محبت ختم ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوبارہ بتا دیتا ہوں، 71 مرتبہ رات میں کسی بھی وقت آپ اس کو پڑھ لیں، لیکن نہ درود شریف ساتھ میں لگائیں نہ بسم اللہ ساتھ میں لگائیں، اور کوئی کڑوی چیز آپ منہ میں سے رکھ لیں یا پھر چبا لیں، مثلا کالی مرچ چبا لیں، لونگ چبا لیں، یا کوئی اور کڑوی چیز آپ چبا لیں، اور پھر ان دونوں کی شکل اپنے ذہن میں رکھیں آپ، جن کے درمیان آپ کو محبت ختم کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ان دونوں کی شکل اپنے ذہن میں رکھیں اور 71 مرتبہ آپ اس سورت کو پابندی کے ساتھ 71 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ وہ بالکل ان کی محبت ختم ہو جائے گی جو ناجائز محبت ہو گئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی پڑھنا نہ چاہتا ہو یا پھر پڑھنا نہ آتا ہو یا پھر اس میں اتنا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے، تو علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سورت کو ایک کاغذ پر لکھ کر کے، اور جن کے درمیان محبت کو ختم کرنا ہے، صرف ناجائز محبت کی بات ہو رہی ہے، تم کہیں اور نہ لے جائیے میری بات کو، یار مجھے بڑا ڈر لگتا ہے بات بتاتے ہوئے، میں بتاؤں سدھی لوگ الٹی بھی نکال لیں اس کا مطلب تو سیدھا مطلب نکال۔ ناجائز محبت کو ختم کرنے کے لیے اس طریقے سے جو محبتیں ہو جاتی ہیں آج کل، جو ہمارا ماحول یہ بنا ہوا ہے، تو اس صورت کو کاغذ پہ لکھ کر کے ان دونوں کے نام لکھ دیے جائیں، اور ان ناموں کے بیچ میں یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل لکھ دیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے اس تعویذ کو بنا کر کے ایک بڑے بھاری بھرکم وزن کے نیچے اگر رکھ دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی ناجائز محبت ختم ہو سکتی ہے۔ اور سورہ لہب کو پابندی کے ساتھ 3000 مرتبہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہو کر کے پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو امید ہے انشاءاللہ تعالی دشمن کا ڈر نکل جائے گا، اور دشمن ہمارے خلاف جتنی بھی چالیں چلنے والا ہے انشاءاللہ تعالی وہ ساری کی ساری چالیں ان کی ناکام ہو جائیں گی۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طریقے سے علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سورت کو اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھتا ہے، ایک آدمی دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں اس سورت کو پڑھ رہا ہوں خواب میں، یا اس سورت کو سن رہا ہوں خواب میں، یا پھر یہ سورت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو، تو اس خواب کی یہ تعبیر دی جائے گی کہ اللہ رب العزت اس کو غیب سے بہت زیادہ مال عطا فرمائیں گے، اور وہ مال خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بے دین آدمی ہے، نہ نماز کا نہ روزے کا، بے دین آدمی ہے، اگر وہ اس سورت کو دیکھتا ہے خواب میں، یا سنتا ہے یا پڑھتا ہے، تو اس کی تعبیر ذرا مختلف ہے۔ اب اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ وہ آدمی پیسے والا تو ضرور ہوگا، لیکن وہ پیسہ ناجائز اور حرام طریقے سے کمائے گا، اگر بے دین آدمی اس سورت کو خواب میں دیکھتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر کوئی مالدار آدمی ہے بہت،
اور وہ اس صورت کو خواب میں دیکھتا ہے تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر الرؤیا کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مالدار آدمی اس صورت کو خواب میں پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید قوت عطا فرمائے گا اور طاقت عطا فرمائے گا، مال عطا فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ وہ دیندار کے ساتھ ساتھ۔ بات سمجھ آئی؟ تو لہٰذا اس صورت کے بارے میں کافی معلومات جو آج آپ حضرات کو دی گئی ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اگر کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو آپ حضرات معلوم کر سکتے ہیں۔